السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ پچھلے میں ہم نے عربوں میں دیکھا تھا کہ کیسے بتوں کی پوجا کا رواج عام ہوا، اور ساتھ میں ہم نے عام الفیل کا واقعہ دیکھا تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بتوں کا جو رواج عام ہوا تھا عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ان میں کچھ مشہور بت تھے، ان کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے۔ سب سے پہلے بت ہے حبل۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا، جس کے معنی ہیں طاقتور، اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا، جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش کیا۔ دوسرا ہے عزا۔ مکہ میں چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے درخت کے نیچے عزا کا تھان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے لات۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمر بن لہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے منات۔ یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی جب تک منات کی پوجا نہ کی جاتی۔ استغفراللہ۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منہدم کر دیا۔ اصاف و نائلہ۔ اس کے بعد آتا ہے اصاف و نائلہ۔ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور ایک عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمر بن لہی حرم کعبہ میں لے اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ آگے آتا ہے سوا۔ یہ ان پانچوں بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لہی شام سے لایا تھا۔ باقی چار بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یعوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر۔ اس کے بعد آتا ہے نصر۔ یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ اس کے بعد یعوق۔ یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا ہے۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمر بن لہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان و خلان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارجب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد یغوث۔ یہ بت بھی یمن کے ایک علاقے اقما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ود۔ یہ بت دومتات الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔
ان کے علاوہ آئم، الدزان، اکثر، الجلسد، ذوالخلصہ، ذوالشرا اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ان ساری فہرست سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے عربوں میں بت پرستی رائج ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ جیسے مقام میں بت آ چکے تھے، اور طواف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا صرف خانہ کعبہ کا اور کچھ چند اور جگہوں کا، وہ بتوں کی گرد بھی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اس کے بغیر ان کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس قدر ان کے اندر جو ہے بت پرستی رچ بس گئی تھی۔ در حقیقت مشرکین مکہ اور عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سفارشی تصور کرتے تھے، اور ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر اس کی ذات صفات کے بعد میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ پوری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا۔ کاہن کے لوگ جنوں بھوتوں کو متی ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلانہ رسوم و رواج کے ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کے بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جائے تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستی شروع کر دیتے۔ اب اگر روانگی میں پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اسنا میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو کچھ اور نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھا بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ نتیجتاً شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کہ جس مقام پر پہنچ چکی تھی اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی۔ چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چیا پر توحید و وحدانیت کے روشن چراغ روشن ہو گئے۔ ہر ایک حصے میں توحید اور وحدانیت پہنچتی، ایسے چراغ جلے کہ کبھی نہ بجھے۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عربوں میں اس قدر بت پرستی چھا گئی، اس قدر ان کے رگوں میں کہہ سکتے خون کی طرح دوڑنے لگی کہ وہ کچھ بھی کام کرتے تو وہ ان کے اپنے خداؤں کی مرضی سے کرتے نا، اپنی مرضی سے کسی کو بھی خدا مان لیتے۔ جیسے کہ وہ اس میں ایک واقعہ ہے کھجور کے پتوں کو جلانے والا، پھر بعد میں اپنے خدا کو انہوں نے کھا بھی لیا۔ ایک چیز ہمیں کیا ملتی کہ وہ رب تو صرف اللہ تعالیٰ کو مان لیتے کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کے حق میں سفارشی کسے قرار دے رہے تھے؟ ان بتوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ سے آپ ڈائریکٹ ریلیشن رکھیں۔ اگر دعا مانگنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے تو ڈائریکٹ مانگیں، کسی کو اپنا سفارشی نہیں بنائیں۔ اگر ہم اپنا استثار کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟
ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو سفارشی بنا رہے ہیں، تو کائنڈلی ایسا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹ مانگیں۔ جب ایک چیز ڈائریکٹ اویلیبل ہے تو ہم اس کے انڈائریکٹ ویز کیوں دیکھیں کہ فلاں کے دربار پہ جا کے مانگیں گے تو کیا پتہ زیادہ مل جائے، فلاں کے دربار پہ جا کے مانگیں گے تو زیادہ مل جائے، شاید دعا قبول ہو جائے۔ وہ رب جو سب کا ہے وہ سب کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کی سفارش قبول کرے گا دوسرے کی نہیں۔ اللہ ہمارے لیے، اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں، اگر آپ سچے دل سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ جب اللہ پاک نے ایک مرتبہ خود فرما دیا کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، جس مین کہ وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ تو اس ایپیسوڈ سے ہمارے لیے یہی نتیجہ ہے کہ ہم سب سے مین پوائنٹ جو صرف آج کل ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ اپنا سفارشی نہ بنائیں، کسی کو بھی نہ۔ آپ نے دعا مانی، جو کرنا ڈائریکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ٹھیک دین کا فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انا نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔